جہاد انفاق کا ذکر، پہلے ترغیب کا ذکر تھا تو اب اس میں جہاد انفاق کا ذکر، زجر مورزین رسالت کے لیے جو سورہ منافقون میں ہے۔ اور دوسرا، اس صورت میں مقاصد اربعہ ذکر ہے۔ صورت کا دعویٰ یہ، پہلے صورت کے ساتھ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ مال خرچ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، جمع ہو کے یہاں رہ جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، تو پیچھے دوسرا آ کے وہ خود بھی فائدے اٹھاتا ہے، خرچ کر کے جنت بھی چلا جاتا ہے۔ تو تغابن ہے، جیت ہار ہے، ایک مال کے ذریعے ہی ہار گیا مال دوسرے کے لیے چھوڑ کے، اور دوسرے نے مال لگا کے جیت گیا، تو یہ تغابن کا دن ہے، قیامت اس دن پتہ چلے گا۔ سورت کا خلاصہ پہلے رکوع میں اثبات توحید، زواجر منافقین کے لیے، یسبح للہ، تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کا آسمان و زمین میں تمام مخلوق، اسی کے لیے حکومت ہے اور حمد، اختیار اس کا صفا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، خالق تمہارا اللہ ہے، تو کیا مانا، پھر حکم بھی اس کا مانو۔ انہوں خالق ہے تو انہوں نے دین بھیجا تمہیں، لیکن فمنکم کافرون، کچھ تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کچھ مومن۔ تو پتہ چلا خالق اللہ ہے، باقی کافر مومن کا اختیار ہے تمہیں، وہ تم اپنے مرضی سے بن جاتے ہو۔ اللہ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور دلائل عقلی، آسمان و زمین بنایا بالحق، حق کے اظہار کے لیے، یہ نظام اس لیے ہے کہ توحید ظاہر ہو، لوگ یہ مانیں، اور وہ تم مانتے نہیں، یا بالحق کے بہترین تدبیر کے ساتھ۔ شکل دی اللہ نے تمہیں، فاحسن صورکم، تو عمدہ شکل دی اللہ نے انسان کو، سب مخلوقات میں حسین شکل اللہ نے دیا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ، یہ علم کا ذکر، جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو، اللہ سینوں تک کے حال سے باخبر، ذات الصدور تک۔ علم یہ پہلے دلائل عقلیہ، اور اب دنیاوی زواجر، تم سے پہلے لوگ بھی نہ مانے، کیا ہوا، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس خبر ان کا، نبأ مانا خبر، کافروں کا جو پہلے گزرے ہیں، فذاقوا وبال امرہم، چکا انہوں نے، وبال مانا انجام، امرہم اپنے امر کفر کا مزہ، فسق کا مزہ پھر چکا انہوں، ان کے لیے عذاب علیم۔ کیوں عذاب علیم؟ ذالک، یہ علت ہے عذاب، بوجہ ان کے کہ آئے تھے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر، وہ مان گئے نہیں، کہنے لگے ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں راستہ دکھا دیں گے، ملک کیوں نہ آیا؟ کفر کیا، وتولوا، اعراض کیا، واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ ایک معنی انہوں نے استغنا کی، تو جو اللہ کے طرف نہیں جاتا اللہ بھی اس سے محبت نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے واللہ غنی، اللہ کا صفت ہی تو ہے مستغنی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ خوبیوں والا ہے۔ زعم الذین کفروا، زعم مانا قول فاسد، غلط قول کرتے ہیں کافر، غلط کہتے ہیں اللہ یبعثوا، کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قل آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، یہ قرآن میں چوتھی بار اللہ نے اپنے ربوبیت کا قسم اٹھایا قیامت پر، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر لتنبؤن، آگاہ کر دیا جاؤ گے، بما عملتم، جو تم نے اعمال کیے، ہر عمل کا تمہیں بتایا جائے گا، بعثت بھی ہے، بعث بھی ہے دوبارہ، اور پھر خبر بھی ہے، تو اللہ ہر ایک کو زندگی کا ہر لمحے کا خبر دے گا۔ جواب ہاں، یہ اللہ پر آسان ہے، تم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو اس لیے مشکل لگتا ہے۔ فآمنوا باللہ، یہ ایک آیات میں چاروں مقاصد اربعہ، ایمان لاؤ اللہ پر، توحید مانو، لا الہ الا اللہ، رسول اللہ پر ایمان، محمد رسول اللہ، والنور الذی، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا، قرآن، اللہ تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم، قیامت کا ذکر، جس دن اللہ جمع کرے گا تمہیں، لیوم الجمع، یعنی فی یوم الجمع، یا جمع کا دن ہے، ذالک یوم التغابن، وہی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن، اس دن پتہ چلے گا کون کامیاب کون ناکام ہوا، اور وہ حقیقی کامیابی ناکامی ہے۔ تو یوم یجمعکم مانا اعتقدوا یوم، یا اذکروا یوم، اس دن کا عقیدہ رکھو، یا اس دن کو یاد کرو، اس دن جو ایمان رکھے اللہ پر، عمل درست کرے، اللہ دور کرے گا اس سے تکالیف، یعنی جہنم سے بچا لے گا، جنت داخل کرے گا، ہمیشہ رہے گا اس میں، نہ مرے گا نہ نکلے گا، یہ عظیم کامیابی۔ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ دوزخی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بئس المصیر، بری جگہ ہے دوزخ لوٹنے کے۔ ترغیب الی الجہاد، کہ
کہ مصیبت جو بھی مقرر ہے تقدیر میں وہ بہر صورت پہنچے گا. آپ دین کا خدمت کرے یا نہ، مصائب تو آئیں گے، تو دین کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ما اصاب من مصیبت، جو بھی پہنچتی ہے کوئی مصیبت، مگر نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کی تقدیر کے حکم کے مطابق. جو ایمان رکھے اللہ پر، یہد قلبہ، اللہ مضبوط کرے گا اس کا دل. اس سے پتہ چلا کہ تقدیر پر ایمان دل کی ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. جن کا ایمان تقدیر پر نہیں اس کے دل میں تذبذب ہوتا ہے. اللہ ہر چیز پر عالم ہے. اللہ رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول کی ذمہ بات پہنچانی ہے، المبین، صاف صاف. دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات صاف بتا دے، لچک نہ دکھا دے، نہ مفادات کو دیکھے. کیوں؟ اگر دائی گڑبڑ کرے تو انہوں نے بات صاف بتایا ہی نہیں تو اللہ کا مدد اس کے پاس نہیں ہوگا، اور سامنے والے پر اتمام حجت نہیں ہو سکتا. تو رسول صاف صاف بتا دے گا، تم راضی ہو یا نہ. اللہ لا الہ الا ہو، صاف بات یہ ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. نظام اس کا چلے گا، الہ وہ ہے، قانون اس کا چلے گا. انگریز کا، غیر کا قانون، یہود کا تسلیم کرنا، یہ اس کی الوہیت کو رد کرنا ہے. اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں ایمان والے. اس سے پتہ چلا کہ توکل کی وجہ سے مصائب آسان ہوتے. فلیتوکل، جس کا اعتماد اللہ پر ہو اللہ اس کے لیے مصائب آسان کر دیتا ہے. اے ایمان والو، ان من ازواجکم، اسباب دین سے دوری کے اسباب کیا ہے؟ عورتوں سے محبت، بیوی سے، اولاد سے، مال دولت سے. تو خبردار، یہ اسباب جو مجھ سے دوری کے ہے کہیں تمہارے لیے دشمن اور نقصان کا سبب نہ بن جائے. کبھی کبھی یہ اللہ کی محبت کے ذرائع بن جاتے ہیں، کبھی رکاوٹ بنے تو پھر تباہی کے اسباب. ان من کہا نا کہ تمام بیویاں ایسی نہیں، بعض بیویاں تمہارے، بعض اولاد دشمن ہے تمہارے لیے. فاحذروہم، ہوشیار رہو ان سے. وَإِن تعفوا، اگر تم عفو سے کام لو، درگزر کرو، بخشش کرو، مانا گھر میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ. آیات کا مقصد یہ کہ بہترین اخلاق اپناؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، گھر برابر ہوگا. انما اموالکم واولادکم، یقیناً تمہارے پاس جو مال ہے، اولاد، فتنۃ، یہ امتحان کے ذرائع ہے، فتنہ ہے. کبھی آپ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہو یا نہیں؟ اللہ کے پاس بہت بڑھ کے اجر ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطاعتم، اپنے گنجائش کے بقدر. جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسا تو انسان پورا نہیں کر سکتا. واسمعوا، سنو قرآن کریم کو. واطیعوا، قبول کرو اللہ کے احکامات. قرآن سن کے قرآن تمہیں کیا کہتا ہے؟ رب کا ہر حکم سنے، پھر اس پر عمل کرے. پھر وَأَنفِقُوا، مال خرچ کرو، بہت بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی مال دو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ جمع کرنا ہے اپنے لیے جمع کر. جو بچ گیا شح نفسی ہی، نفس کے حرص سے. شح وہ خاص بخل جس کے ساتھ حرص بھی ہے، اور ایسا بخل خطرناک ہے. ایسا بخیل حدیث میں ہے کہ شح اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. اگر شح ہے تو پھر مومن نہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا نفس کے حرص سے، یہی کامیاب ہے. قرض دو اللہ کو، یہ ترغیب کا دوسرا طریقہ. قرض دو اللہ کو، قرض حسن. حسن کیا کہ حلال مال خرچ کرو، صحیح نیت سے خرچ کرو. اگر نیت صحیح نہیں، مال حلال نہیں، پھر قرض حسن نہیں. اور نہ حرام مال کی ضرورت بھی نہیں، اس پہ اجر بھی نہیں، بلکہ وہ تو مالک کو واپس کرنا فرض ہے. یضاعف لکم، اللہ زیادہ کرے گا تمہیں دنیا میں بھی، ویغفر لکم، بخش دے گا بھی. تم صحیح خرچ کرو تو اللہ دنیا میں بڑا چڑھا کے دے گا، اور آخرت کے لیے بھی بخشش. اللہ شکور، شکر کے معنی میں اظہار ہے، تو اللہ شکور ہے معنی بدلہ دے کے اپنا احسان ظاہر کرے گا. حلیم ہے، صبر کرنے والا. آخر میں اختتام توحید پر، جیسے افتتاح توحید پر. عالم الغیب، اللہ جانتا ہے چھپے اور ظاہر چیزوں کو. عزیز غالب ہے ہر ایک پر، اس کو دوست کی ضرورت نہیں ہے نہ مددگار کے. حکیم ہے، اس کو مشیر